السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت ہی نوازا ہے۔ وہ کئی اشکال میں ہے، پیسوں کی شکل میں، بنگلوں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو ہر کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا حق تب ادا ہوگا جب اس مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، صدقہ خیرات نکالا جائے۔ اس مال سے صرف خود ہی نہیں بلکہ لوگ بھی مستفید ہوں، لوگ بھی فائدہ حاصل کریں۔ وہ کس طرح سے؟ اگر مال ہے اور وسیع مقدار میں ہے تو اس سے لوگوں کی ضروریات پوری کریں۔ اگر کوئی اور چیز ہے تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ لوگ اسے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ بکر مار کے بیٹھ جانا، کہ اپنے مال کے اوپر وہ بیٹھا رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور وہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے بہت ہی بہتر مال ہے، اس سے بہترین چیز میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے متعلق اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 108 میں، کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ بھی اس مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، وہ بھی اس مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کامیابی ہے، ہمارا لیول ہے، ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا دماغ ہے، ہماری کامیابی کی وجہ سے ہمیں یہ مال ملا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ مال دیا ہے، تو لیکن یہ پھر بھی اس میں بخیلی کرتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال جس میں وہ بخیلی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت بڑا شر ہے۔ آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، وہ پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ جو مالدار ہیں وہ ابھی لائن میں لگے ہیں، کس وجہ سے؟ حساب دینے کے لیے، کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، ان کو مال دیا، انہوں نے کہاں پہ خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا۔ تو یہاں پہ اگر معنی لیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا معنی ہے کہ یہ ان کے لیے تو بہت بڑا شر ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کیا سزا بیان کر رہے ہیں کہ جو بخیلی کرتے ہیں،
جبکہ ان کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، صدقہ نکالنا چاہیے، لوگوں کو اس کے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن وہ یہ عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت والے دن ان کا یہی مال ایک طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک وزنی آج اگر ہمارے گلے میں کوئی چادر ہو تو وہ کہیں پہ اڑ جائے تو ہم پھنس جاتے ہیں وہیں پہ، اس کو کوئی نکال لے، صرف ایک چادر ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس کا، 200-300 گرام وزن ہے، زیادہ سے زیادہ کلو ہوگا، تو اس وقت وہ توق کتنی وزنی ہوگی یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور وہ گلے میں ڈالی جائے گی اور یہ اس کا عذاب ہوگا، اور کہا جائے گا یہ وہی تمہارا مال ہے جس میں تم بخیلی کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اور تم اس کو کہتے تھے کہ میری کامیابی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، اور کب ختم ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم اندازے لگا رہے ہیں کہ 2000 اتنے میں، 3000 اتنے میں دنیا ختم ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں کل ہو جائے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ امریکہ میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، اب تک ہو رہا ہے، تو ان کو اندازہ تھا کہ آج ہم کس طرح، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان میں سے ایک کسی کلپ آیا تھا ایک شخص کا جو وہاں کا تھا، اس نے کہا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، ان کے گھروں کو جلا دو، تباہ کر دو، لوگوں کو مار دو۔ وہ نیوز میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی کا گھر جلا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں چرچ میں جا کے اپنے جیسس سے معافی مانگتا ہوں، اس نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ کہا تھا، اس کی وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ ہم لوگ خاموش ہیں، کتنی دیر سے، کتنے سالوں سے خاموش ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو انہوں نے سالوں میں کیا، اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 دن میں ان کے سارے شہر کا بالکل صفایا کر دیا۔ نفسا نفسی لوگ کبھی کس کے گھروں میں، اور ایک شخص نے میپ دکھایا وہاں کا، اس شہر کا، یا سمجھ لیں کہ اس جو علاقہ تھا، کہ ان کا آدھا شہر جو ہے وہ برف میں ہے اور آدھا شہر آگ میں ہے۔ تو یہ اپنے مال کے اوپر تکبر کرنا، فخریہ انداز سے کہنا کہ یہ سارا کچھ اپنی کمائی کا ہے، یہ سارا کچھ میری کامیابی کا ہے، اور پھر اس میں بخیلی بھی کرنا اور ناشکری کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہمیں عذاب دکھاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ہمارے اوپر توق ہے، وہ آخرت میں تو جو ہے وہ ہے، یہ دنیا میں ہمارے اوپر توق جو اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگز دیتے ہیں یہ وہ ہے۔ تو لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو وارننگز دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بابا ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، وہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ دنیا میں ہم 2 نمبری کر لیتے ہیں، کسی کو پیسے دے کے، کسی کو کچھ دے کر۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ایک حدیث آئے گی، کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائے گی، کہ دنیا میں ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ صرف اور صرف اگر ہم بچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے کہ میری قوم، میری امت کو پہلی قوموں کی طرح ہلاک نہ کرنا۔ باقی ہمارے اعمال دیکھنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مالوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، صرف مال نہیں، جو بھی نعمتیں دی ہیں، بے شک انسان کا جسم ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، پاؤں، آنکھیں، منہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اچھے طریقے سے اور سنت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا جو اس نے اس کو عمل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔